شبو اور چوہوں کی فوج۔ شبو ایک محنتی اور صاف ستھری عورت تھی۔ اس کا چھوٹا سا گھر ایک باغیچے کے قریب تھا جہاں ہر صبح چڑیوں کی چہچہاہٹ سے آنکھ کھلتی تھی۔ شبو کو اپنے گھر سے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ ہر کونے کو چمکاتی اور سجا کر رکھتی تھی، لیکن آج کل اس کا سکون چوہوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے چھین رکھا تھا۔ پہل تو ایک آدھ چوہا نظر آتا تھا جسے شبو ڈرا کر بھگا دیتی تھی، مگر اب تو جیسے چوہوں کی ایک پوری فوج نے اس کے گھر پر چڑھائی کر دی تھی۔ باورچی خانے سے لے کر سونے کے کمرے تک ہر جگہ ان کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ کبھی آٹے کی بوری میں سوراخ، کبھی کپڑوں میں کترن، اور کبھی برتنوں سے گرتی ہوئی آوازیں شبو کی راتوں کی نیند اڑا دیتی تھیں۔ شبو نے بہت سے جتن کیے۔ اس نے چوہے مار دوائیاں رکھیں، لیکن چوہے اتنے چالاک تھے کہ وہ انہیں سونگھ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اس نے چوہے پکڑنے والے پنجرے لگائے، لیکن ان میں کبھی کوئی چوہا پھنستا ہی نہیں تھا۔ اس نے بلی پالنے کا بھی سوچا، مگر اسے خود بلیوں سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن شبو اپنے چھوٹے سے صحن میں بیٹھی پریشان تھی۔ اس کے ماتھے پر فکر کی لکیریں تھیں۔ اس کی پڑوسن فاطمہ، جو ایک سمجھدار اور تجربہ کار خاتون تھی، اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا شبو؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ فاطمہ نے پوچھا۔ شبو نے آہ بھر کر چوہوں کی ساری کہانی سنا دی۔ فاطمہ مسکرائی۔ شبو پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک آزمودہ نسخہ بتاتی ہوں۔ فاطمہ نے شبو کو سکھایا کہ کس طرح چوہوں کو قدرتی طریقے سے بھگایا جا سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ پودینے کی بو چوہوں کو ناپسند ہوتی ہے۔ شبو نے فاطمہ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس نے اپنے گھر کے کونے کونے میں پودینے کی پتیاں رکھیں، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں چوہوں کا زیادہ گزر ہوتا تھا۔ اس نے لال مرچ کا پاؤڈر بھی کچھ جگہوں پر چھڑکا، کیونکہ اس کی تیزی چوہوں کو دور رکھتی ہے۔ کچھ دن گزرے۔ شبو نے دیکھا کہ چوہوں کی سرگرمیاں کم ہو رہی ہیں۔ راتوں کو اب پہلے جیسی آوازیں نہیں آتیں۔ وہ ہر صبح پودینے کی پتیاں تازہ کرتی اور صفائی کا خاص خیال رکھتی۔ آہستہ آہستہ چوہوں کی فوج شبو کے گھر سے نکلنا شروع ہو گئی۔ ایک مہینے کے اندر شبو کا گھر پھر سے پرسکون ہو گیا تھا۔ اب اسے راتوں کو سکون کی نیند آتی تھی۔ اس نے فاطمہ کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ شبو نے سیکھ لیا تھا کہ کبھی کبھی مسائل کا حل ہمارے آس پاس ہی موجود ہوتا ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ محنت اور لگن سے ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔